میں نے فش کو میرینیٹ کر دیا ہے۔ کیا مچھلی کو صرف رے والے مہینوں میں کھانا چاہیے؟ اگر آپ مچھلی کھانے کے شوقین ہیں تو ایسا ضرور سنا ہوگا کہ ایسے مہینے جن میں رے نہ آتا ہو ان میں اسے کھانے سے گریز کریں، یعنی اس خیال کے مطابق مئی، جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے، جبکہ باقی مہینوں میں آپ آزاد ہیں۔ مگر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں مچھلی اس لیے نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ مہینے افزائش نسل کے مہینے ہوتے ہیں فش کے۔ جیسے ہی اگست کا مہینہ ختم ہوا میں بھی پہنچ گئی راول ڈیم مچھلی کو خریدنے۔ اسلام آباد کا راول ڈیم یا راول جھیل میں بہت ہی مزیدار، ذائقے دار، فریش مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں میرے پہلے چینل فہمیز ولاگ میں نے بہت ہی تفصیلی معلوماتی ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اس ویڈیو کا راول ڈیم میں جو مچھلیاں کس طرح لائی جاتی ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے، سارا ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دے دیا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو میں نے بنائی تھی۔ میں جب بھی یہ مچھلی خریدتی ہوں راول ڈیم فریش مچھلی لینے جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک کانٹے والی مچھلی خریدی جائے، کیونکہ اس میں زیادہ کانٹے نہیں ہوتے تو آسانی آپ اسے پکاتے ہیں، فرائی کرتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی مچھلی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی اسمیل آتی ہے جب پکاتے ہیں تو، کیونکہ فریش ہوتی ہے بالکل۔ جیسے ہی وہ جھیل سے نکالتے ہیں، ڈیم سے نکالتے ہیں، فوراً ہی بک جاتی ہے، اور فریزر رکھے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے تاکہ گرمی کا وقت ہو تو مچھلی خراب نہ ہو جائے۔ تو بہت ہی زبردست طریقہ ہے ان کا مچھلی نکالنے کا اور ان کو بیچنے کا، اور اس کو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس کی اسکن اوپر سے، میں نے کہا تھا اسکن اتار دو، اس طریقے سے میں نے خریدی تھی، اور اس کو جب گھر لائی تو اسی نے کاٹ کر دی تھی، پتلے پتلے کٹوائے تھے، اور میں نے گھر میں لا کے اس کو بہت مزے کی فش فرائی کی تھی۔ وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں آپ سے ساری وہ ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں، کس طرح میں گھر لائی، اسے پکایا، بہت ہی مزے کی ڈیلیشیس میری بنی تھی فش۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، فش پکانے کا طریقہ بھی پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہیلو، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فہمیز کوکنگ اینڈ کچن ہے۔ میں جس طرح فش فرائی کرتی ہوں وہ ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی۔ اسے میں نے بہت اچھی طرح واش کر لیا ہے، اور اس کا پانی اب یہ چھاننے میں رہے گا تو اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے۔ اسے ٹیڑھا کر کے ایسے رکھ دے، اس کا پانی سارا نکل جائے۔ اب فش کو فرائی کرنے کے لیے جو مسالے میں یوز کرتی ہوں، پہلے اسے میرینیٹ کرتی ہوں، تو اس کے لیے جو میں مسالے لیتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میں نے اسمال ٹی اسپون میں نے سالٹ لیا، میں نے ریڈ چلی پاؤڈر لیا ہے 1 اسپون۔ اپنے حساب سے ریڈ چلی پاؤڈر لینا ہے، جتنا آپ نے کرنا ہے، جتنا آپ ذائقہ پسند کرتے ہیں۔ ٹرمرک پاؤڈر میں نے 4 یعنی کہ چوتھا حصہ اسپون کا لیا ہے۔ کورینڈر پاؤڈر میں زیادہ لوں گی، اس میں 1 اسپون فل 1 اسپون فل لیا ہے، اور ½ اسپون میں نے لیا ہے، اور اگر مجھے ضرورت ہوگی تو اور بھی لے سکتی ہوں۔ گرم مسالہ میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے، پسا گرم مسالہ۔
अजवाइन इसमें बहुत अच्छी लगती होती है। अजवाइन के बगैर मछली का जायका इतना मज़े का नहीं लगता। अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए अजवाइन मैंने ली है इसमें। और क्यूमन मैंने रोस्टेड क्यूमन लिया है 1 स्पून, उससे कम थोड़ा सा है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी ½ टीस्पून से भी कम है। अब इन सारे मसालों को मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ। फिश लेकर इस पर मसाला ऐसे से सारा मसाला इस पर लगा दें, ऐसे करके दबा दें, इसको प्रेस करना। अच्छी तरह सारा मसाला इक्वली सारे फिश के ऊपर लग जाए। इसको दबाना जरूरी है। देखें ये कितना अच्छा इस पर मसाला लग गया है। ये देखें, ऐसे रखते जाएं प्लेट में, एक एक करके मसाला लगाते हुए एक एक करके मसाला लगा के फिश को अलग प्लेट में मैरिनेशन के लिए। मैंने फिश को मैरिनेट कर दिया है। फिश को फ्राई करने से पहले ये बेसन मैंने लिया है, इसमें थोड़ा सा अजवाइन मैंने इसमें मिक्स किया है हल्का सा। अब बेसन को उसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी ताकि इसका जो मसाला है वो फ्राई करने के दौरान निकले ना। इसके ऊपर हाथ से ऐसे हल्का हल्का थपथपा देना, ज्यादा नहीं स्प्रिंकल करना, हल्का हल्का सा करना है, जितनी करना। ये ड्राई मैंने लिया है बेसन, इसलिए अब इसको पलट कर ये इसलिए कि ताकि ये मसाला फ्राई होने के दौरान इसमें से ना निकले। मैंने डीप फ्रायर में इसको फ्राई करना है, इसके लिए मैंने फ़िश का टेम्परेचर सेट किया जो फ़िश के लिए होता है। और ऑयल भी जो मैक्सिमम और मिनिमम का रखा जाता है इसमें लिखा हुआ है वो साइड में, उसी के मुताबिक मैंने ऑयल भी इतना ही लिया है। अब ये गर्म हो जाए, बस इसमें मैं फ्राई करूँगी फ़िश। अब इसमें मैं छोटा सा पीस डाल के देखती हूँ उसका टेम्परेचर देखने के लिए। ये सही है। 1 बाय 1 मिक्स में फिश डालती हूँ। इसको अच्छी तरह थोड़ी देर तक ये बास्केट में रहने दें, नेट जाली की बास्केट में, ताकि इसका ऑयल है वो नीचे चला जाए, उसमें से निकल जाए, जो फिश में ऑयल है वो निकल जाए। इसलिए थोड़ी देर तक बास्केट में इसका रहना चाहिए। अभी से शिफ्ट कर रहे हैं प्लेट में। फिश तैयार हो गई। आप फिश में लेमन, इसके ऊपर ये लेमन जूस चिटके बहुत मज़े का लगता है।